أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک اس دنیا کے عجیب و غریب حالات تھے. لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے تھے، جو گورنر ہوتے تھے، جو صدر مملکت ہوا کرتے تھے، ان کا ایک اپنا رہن سہن اور ان کی دنیا ہی کچھ الگ ہوا کرتی تھی. یہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے تھے. نہ یہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نہ ان کا کھانا عام لوگوں کی طرح ہوتا، نہ ان کا اوڑھنا اور پہننا عام لوگوں کی طرح ہوتا، اور نہ ان کا چلن پھرن عام لوگوں کی طرح ہوتا، بلکہ ان کی ایک الگ ہی زندگی ہوا کرتی تھی. یہ ایک اپنا بڑا مقام بنائے ہوئے رہتے تھے معاشرے کے اندر، اور اسی لیے اسی ذہنیت سازی کی بنیاد پر اور اسی ماحول کے اثر سے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ عام لوگوں کی ایک الگ اپنی زندگی ہوا کرتی ہے، اور جو بڑے بادشاہ اور گورنر ہوتے ہیں، جو علاقے کے پھر جو بڑے مانے جاتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے، اپنا ایک الگ اسٹیٹس ان کی زندگی گزارنے کا ہوتا ہے. تو یہ اسی ماحول کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے میں اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے جانب رسول بنا کر بھیجا گیا، تو ان لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں بڑے لوگ، حکمران اور بادشاہ اور گورنر اور مالدار اور بڑے بڑے تاجر، ان کی زندگیاں، ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ الگ ہوتا ہے. تو یہ تو آسمانوں کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی باتیں کرنے والا، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات میرے پاس آتے ہیں، تو اس کی تو زندگی بالکل سادہ نظر آتی ہے. یہ تو ہمارے جیسا انسان نظر آتا ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے. اگر واقعتاً یہ نبی ہوتا، اگر یہ نبی ہوتا تو لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو کیوں اللہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ اتار دیتے؟ اگر واقعتاً یہ نبی ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اتارتے تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا، جو اس کا سپورٹ کرتا، اس کا معاون اور اس کا مددگار بنتا. او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کے ساتھ جنتیں ساتھ چلا کرتی تھی کہ اسی جنت میں سے وہ کھاتا اور پیتا اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے اسباب اسی سے وہ استعمال کر لیتا. یہ اعتراض ان کا تھا. تو اسی اعتراض کا قرآن نے انہیں جواب دیا کہ اگر یہ دنیا جو ہے اور یہ سرزمین فرشتوں کی ہوتی تو اللہ کسی فرشتے کو ہی نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجتے، کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی ہے، مٹی سے بنے انسان ہیں. اور اگر کوئی فرشتہ نبی آ جاتا تو پھر تم اعتراض کرتے کہ یا اللہ یہ تو ایک فرشتہ ہے، اس کے لیے عبادتیں کرنا آسان ہے،
اس کے لیے آپ کی پرستش کرنا، آپ کو پوجنا اور آپ کو اللہ ماننا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اس کی جنس الگ ہے اور ہماری جنس الگ ہے، پھر وہ اعتراض ہوتا تو تمہارا اعتراض ہی نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو تم ہی میں سے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسہم، کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم ہی لوگوں میں سے آیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مسلمانوں پر اور مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ رسول کو انہی لوگوں میں سے بھیجا۔ چونکہ یہاں اعتراض کا موقع ہی نہ رہے کہ رسول ہم ہی سے جب آیا ہے اور انسانوں ہی میں سے ہے، تو جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں ویسے وہ بھی زندگی گزارتا ہے، جیسے ہم کھاتے اور پیتے ہیں ویسے وہ بھی کھاتا اور پیتا ہے، جیسے ہم مارکیٹ اور بازاروں میں چکر لگاتے ہیں ویسے وہ نبی بھی مارکیٹ اور بازاروں میں آتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ساری انسانیت میں سب سے افضل مقام ہے اور سب سے بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، چونکہ ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگیاں تھیں، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو، کہ عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ ان کا کوئی گھر تھا۔ نبی ہو تو موسیٰ کے جیسا ہو کہ موسیٰ کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے اور تشدد والی زندگی تھی، تو نبی ہوتا تو ایسا ہوتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، معاشرے کو جس وقت جیسے نبی کی ضرورت تھی اور جن احکامات کی ضرورت تھی، اللہ نے اسی وقت ویسا نبی بھی بھیجا اور ویسے احکامات بھی بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں بھیجے گئے، اس دور کے اندر اسی حیت کے اور اسی کیفیت کے نبی کی ضرورت تھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں بھیجے گئے، جس وقت ان کی ضرورت تھی اور جیسا نبی انہیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسا نبی انہیں میسر فرمایا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں جب بھیجا گیا تو اس معاشرے کو جیسے نبی کی ضرورت تھی، اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر چند صفات پائی جاتی تھی اور اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک اپنی خصوصیات پائی جاتی تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا ایک مجموعہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ لاکھ درجے صفات اور کروڑ درجے صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ جو ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی، اسی انداز سے بھیجا گیا۔ تو بہرحال اس زمانے کی جو ضرورت تھی اس نبی کو بھیجا گیا، اور اس زمانے میں جیسی نبی کی ضرورت تھی انہی صفات کے حامل کو اور انہی صفات کے ساتھ متصف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے کے انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی شخص کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، کسی کو لڑکے ہوتے ہیں یا کسی کو لڑکیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لڑکے اور لڑکے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ اور اگر کسی کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہوئی، وہ ان سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شوہر ہے تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی خسر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا سکتا ہے۔ آپ چاہے جس شعبے میں ہو جائے، 12 11 شادیاں کروا کر ہر علاقے کے لوگوں کو ایک پیغام دیا گیا
کہ زندگیاں کیسی گزاری جائے۔ اولادیں پیدا فرما کر 4 بیٹے اور بیٹیاں انہیں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا گیا کہ تم اپنی نسلوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے۔ اور اگر کسی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ اولاد کو چھین لیتے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، تو ایک پیغام دیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 بیٹے اللہ نے عنایت فرمایا، لیکن سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک سبق اور ایک پیغام اور ایک میسج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان تجارت اللہ کے رسول کے حوالے کیا، اور آپ نے ملک شام کا وہ سفر کیا، اور اس سفر کے اندر ان کو تجارت میں وہ بڑا نفع ہوا جس سے متاثر ہو کر، اور جن کے اخلاق سے اور جن کے کردار سے اور جن کے بات کے انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ متاثر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام انہوں نے بھیج دیا تھا۔ تو یہ ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو جو مزاج لوگوں کا بنا ہوا تھا، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کہی، بادشاہوں کا، امیروں کا یا مالداروں کا، کہ نہیں ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، یہ غریبوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، یہ ہنستے نہیں ہیں، یہ کھیلتے نہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے، یہ اپنی ہی ایک عجیب زندگی گزارنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ان سارے جو ذہنی طور پر جو مزاج لوگوں کا بنا ہوا تھا، اس ذہن سازی کو اللہ کے رسول کی زندگی نے ختم کیا کہ ایک انسان ہے، انسان کی زندگی میں مختلف شعبے ہوتے ہیں، تو جس شعبے میں وہ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے رسول کے اس شعبے سے وہ اپنے حالات کو سیکھ سکتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کا مرحلہ آتا ہے، تو کبھی انسان کی زندگی میں غموں کا مرحلہ آتا ہے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول کا کیسے رویہ ہوتا تھا، غموں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے مزاج ہوا کرتا تھا، یہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتلائے گی۔ تو مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں جن شعبوں سے انسان اور ساری دنیا اور اپنی زندگیوں کو گزر بسر کر رہی ہے۔ انہی شعبوں کے اندر ایک شعبہ یہ بھی آتا ہے ہنسی مذاق کا، آپس میں بات چیت کرنے کا، منڈ پیش کرنے کا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ایک کھلتا ہوا بنانے کا ایک یہ بھی شعبہ آتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک شعبہ یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ خشک مزاج انسان نہ ہو، بالکل خاموش مزاج ہو جائے اور کوئی لوگ اس سے بات ہی نہ کرے اور نہ وہ کسی سے بات کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ آپ نے مذاق کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ مذاق ہونا چاہیے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کریں، ایک دوسرے سے ہنسی کی بات کریں تاکہ دماغ بھی فریش ہو جائے اور گھروں میں خوشحالی آ جائے۔ جو معاشرہ ہنسی مذاق سے محروم ہو، جو معاشرہ ہنسی مذاق سے محروم رہا، وہ مردوں کا قبرستان کہلائے گا، وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ تو مردوں کا قبرستان کہلائے۔ تو ہنسی مذاق بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے ہنسی مذاق ہونا، لیکن اسے اپنے حدود میں رہ کر اگر کرا جائے تو اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ اگر اس کی حدود کو پار کرتے ہوئے اگر کوئی ہنسی مذاق کرتا ہے تو پھر بات آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے پر، بات آ جاتی ہے ایک دوسرے کی دست و گریبانی پر، بات آ جاتی ہے دونوں خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑنے پر، پھر گردنیں کٹ جاتی ہے، پھر تلواریں نکل جاتی ہیں، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بھی کچھ حدود ہے، اس کے بھی کچھ دائرے ہیں۔ اگر اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ اکرام، روایت ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ یہ کام کے دھنی تھے، کام کیا کرتے تھے، محنت اور مجاہدہ کیا کرتے تھے، مشقتوں میں رہا کرتے تھے، باوجود سب کچھ کرنے کے جب آپس میں مل جل کر بیٹھتے، آپس میں مل جل کر بیٹھ کر مذاق کرتے تو اتنا مذاق کر لیتے تھے کہ خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے کو پھینک کر مار رہے ہیں، خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے کو پھینک کر مار رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص مذاق کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس سے وہ مذاق کی جائے، جیسے ان کا آپس کا مزاج تھا کہ خربوزے کا چھلکا ایک دوسرے کو پھینک کر مار رہے ہیں، اور جب اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، عبادتوں کا وقت ہو رہا ہے، تو پھر ایسے مستعد ہو جاتے تھے، ایسے تیار ہو کر نماز کے لیے آ جاتے، گویا کہ ہنسی مذاق میں تھے ہی نہیں، ہنسی مذاق میں تھے ہی نہیں۔ یہ ان کی زندگیوں کا ایک مزاج رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو مذاق کرنے کے ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے، بہت سارے واقعات۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ حدود کے اندر رہتے ہوئے، کچھ دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ازواج مطہرات سے آپ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، ایک بڑھیا، اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے واپس جا رہی تھی، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس سے جا کر کہو کہ بڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو جو بوڑھے حضرات ہیں، بوڑھیا حضرات ہوا کرتی ہیں، ان کو آپ نے مذاق سکھایا، مذاق کر کے ان کے ساتھ بتایا کہ نہیں تم بوڑھے اور بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تمہیں جوانی عطا فرمائے گا، جوانی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگی۔ یہ ایسے مذاق ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ عنایت فرمائیے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے اونٹ چاہیے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں، سواری ہے، سواری کے لیے سامان رکھنا ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں بھائی اسے تو ہم اونٹ کا بچہ ہی دیں گے، اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ واپس جانے لگا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ اسے، کیوں واپس جاتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں؟ کہا کہ اللہ کے بندے ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے بچے کا باپ ہے تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ بھی کسی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کا آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کا ایک مزاج تھا کہ اسے تکلیف بھی نہ پہنچے اور تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو جائے۔ بالکل ایک ایسا منہ بنا کر گھر میں چلے جانا کہ بچے بھاگ رہے کہ ابا آ گئے، پپا آ گئے، ڈیڈی آ گئے، گھر میں آ جائے، اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے کرفیو نافذ ہو جائے، گھر میں کرفیو نافذ ہو گیا ہو۔ یہ صورتحال ہمارے گھروں کی نہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے سیکھے کہ آپ نے کس انداز سے ہمیں بتلایا ہے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، ہر موڑ پر، معاشرے کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمیں ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں کچھ آناکانی ہو گئی۔ میاں بیوی ہے، شوہر اور بیوی کے ساتھ آپسی تعلقات ہنسی مذاق بھی چلتا ہے، اور کبھی کبھی آپسی تعلقات میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ غصے میں آ جائیں گی، کبھی یہ غصے میں آ جائے گا، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، زندگی کا ہے، زندگی کی چکی چلتی ہے، آپسی تعلقات میں ہوتا ہے۔ تو اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ کہہ رہی تھی اور ان کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہو گئی، اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ملنے کے لیے آئے تھے، دیکھیں بیٹی کا کیا حال چل رہا ہے، ملاقات کے لیے آئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے سنا کہ بیٹی عائشہ کی آواز اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی ہے، تو ابو بکر صدیق گھر میں گئے اور ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے، بس وہ مارنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ابو بکر رکو، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، آپ باہر جائیں، ہم اسے نپٹ لیں گے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے اور ویسے ہی تن تناتے ہوئے باہر نکل گئے اور باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپس میں غصے کا ماحول چل رہا تھا اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی بات چل رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ دیکھو میں نے تمہارے باپ سے تمہیں مارنے سے بچا لیا، اگر میں نہ ہوتا وہ تمہیں مار دیتے۔ آپ نے اس غصے کے ماحول کو فوراً چینج کیا اور کہہ رہے کہ میں نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تمہارے باپ تمہیں تھپڑ رسید کر لیتے۔ تو پھر ہنسی مذاق کا ماحول گھر میں شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ بات چیت ہو رہی ہے اور صلح ہو گئی۔ ابو بکر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اندر آ سکتا ہوں؟ کہا کہ آئیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کے غصے میں اور غم میں شریک تھا ویسے اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر دیں، ویسے اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر دیں۔ یہ زندگیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ ایک صحابی ہے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، وہ بہت دکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، بالکل کالے کلوٹے تھے، کوئی اچھے خاصے دکھتے نہیں تھے، دکھنے کے اعتبار سے ان کی شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کسی دیہات سے آتے تھے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بازار لگتا تھا، اور مدینہ منورہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ ابھی جو فی الحال جو مدینہ مسجد ہے، مدینہ منورہ کی جو مسجد کا حصہ ہے اتنا ہی احاطہ شہر کا تھا، اتنا ہی احاطہ، مسجد ایک چھوٹا سا حصے میں مسجد تھی، اور جتنی مسجد منورہ کا علاقہ بنا ہوا ہے اتنے علاقے کے اندر پورا شہر آباد تھا۔ اور مدینہ منورہ کی مسجد کے سامنے ایک جگہ پر ایک بازار لگا کرتا تھا،
وہاں کچھ لوگ اپنے ترکاری آیا کرتی تھی، آلو، پیاز، لہسن، کوتمیر، ٹماٹر، اس قسم کی ترکاریاں وہاں فروخت ہوتی تھی، صحابہ خریدتے تھے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ وہ دیہات سے آیا کرتے تھے، دیہات سے کچھ ترکاریاں لاتے اور بازار میں فروخت کرتے، تو ان ترکاریوں میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے۔ جب بھی اللہ کے رسول کے گھروں آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ بھائی یہ ظاہر جو ہے یہ دیہاتی آدمی ہے اور ہم شہری آدمی ہیں، شہر کا جو سامان ہوتا ہے ہم ظاہر کو دے دیں گے، ظاہر جو دیہات کا سامان ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، کچھ چیزیں شہر میں ملتی ہے دیہات میں نہیں ملتی، تو کہتے ہیں کہ ظاہر یہ لے کر چلے جاؤ، یہ تمہارے علاقے میں نہیں ملتی، اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ملتا تو ہمیں دے کر چلے جاؤ۔ تو بہت زیادہ ان سے لگاؤ تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں اپنا سامان لے کر آئے، ترکاری، آلو، پیاز وغیرہ جو بھی ہوا کرتا وہ لے کر فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کو دیکھا تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایسے چلے گئے اور ان کے کاندھوں پر سے ایسے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور ایسے آنکھوں کو بند کر دی، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور پیچھے ٹھہر گئے۔ حضرت ظاہر کہہ رہے کہ چھوڑو بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے، تو حضرت ظاہر کنکیوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے، یعنی آنکھوں کا جو کنارہ ہوتا ہے اس سے کوشش کر رہے دیکھنے کی، پہچان تو روح کون ہے لیکن پہچان نہیں پائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے جب آواز سنی تو سمجھ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر کہتے کہ میں جب سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں نے اپنی پیٹھ کو اللہ کے رسول کے پیٹ سے اور چسپا کر دیا اور قریب ہو گیا تاکہ آپ کی برکتیں حاصل کروں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ من یشتری ھذا الغلام، ارے بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کالا کلوٹا انسان ہوں، مجھ جیسے کی کیا قیمت آپ کو لگے گی، یعنی کون مجھے خرید پائے گا، میری تو کوئی قیمت ہی نہیں آئے گی، میرا کوئی ریٹ ہی نہیں مارکیٹ میں، نہ میری کوئی ویلیو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظاہر اگرچہ تو بظاہر کالا کلوٹا ہے اور دنیا والوں کے سامنے تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیرے ایمان کی برکت سے وہ قدر و قیمت ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنتوں کے فیصلے فرمایا ہے، تیرا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ تو یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ بازاروں میں بھی آیا کرتے تھے، مارکیٹ میں آپ جایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ نبی ہے تو بھائی کھائے گا پیے گا نہیں، مارکیٹ میں نہ جائے، تجارت نہ کرے، کاروبار نہ کرے، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تجارت کی کیا ضرورت ہے، لاک ڈاؤن کے موقع پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے علماء کرام کاروبار میں لگ گئے، تجارتوں میں لگ گئے، تو یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، آپ نے تجارت کر کے دکھایا ہے، نبی بننے سے پہلے آپ تاجر بنے، بعد میں آپ نبی بنائے گئے۔ تو بہرحال نبی کی زندگی سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے مذاق کیا جائے، یہ تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ۔ صحابہ کا بھی مزاج تھا، صحابہ کا بھی مزاج، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ خربوزے کے چھلکے ایک دوسرے کو پھینک کر مار رہے ہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ تو جس کی جو نوعیت ہوتی تھی اور جس مذاق کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہوتی تھی، اسی اعتبار سے صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر اس انداز کے مذاق اگر آج کے دور میں ہو جائے تو تلواریں نکل جائیں گی، تلواریں آپس میں لوگ ایک دوسرے کی گریبان پکڑ لیں گے، مارم ماری پر آ جائیں گے، ایسے مذاق اس زمانے میں صحابہ کیا ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سویبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت نعیمان رضی اللہ عنہ، سویبت بن یمامہ یا پھر کوئی اور نام ہے، غالباً سویبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق۔ اللہ کے رسول کا یہ دور چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دور میں یہ تین لوگ سفر پر نکلے کسی کام کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے امیر بنے ہوئے۔ اگر کوئی لوگ سفر پر نکلتے ہو تو یہ صحابہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ 4 سے 5 لوگ اور 3 لوگ یا کتنے بھی قافلہ جا رہا ہو اپنے سفر کا کسی کو امیر بنا دیں، اپنے تمام اخراجات اس کے حوالے کر دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے امیر ہیں اور حضرت سویبت ساتھ میں اور حضرت نعیمان ساتھ میں۔ یہ نعیمان رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بدری صحابی ہے، یعنی جو صحابہ بدر میں جنگ میں چلے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، اور جو صحابہ بدری ہے ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جنتی ہے،
یہ جنتی ہے۔ تو بدری صحابہ جو تھے اس میں سے ایک نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کا جو مزاج تھا مذاقی مزاج تھا، یہ ہر ایک سے مذاق کرتے تھے، ادھر گئے اس کے مزے لے لیے، ادھر گئے اس کے مزے لیے، اس کو پریشان کیا کبھی اس کو پریشان کیا، صحابہ ہی میں آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے۔ تو اب یہ 3 لوگ سفر پر نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صہیب یہ ہمارا سفر کا توشہ ہے، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، میں باہر سے آ جاؤں گا، پھر ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، جب تک ٹفن کو نہ کھولنا، اس توشے کو نہ کھولنا۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر صدیق اپنے کام سے چلے گئے۔ یہاں پر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ صہیب وہ جو ٹفن ہم نے ساتھ لایا ہے اسے کھولو، میں کھانا چاہتا ہوں۔ صہیب کہہ رہے کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا ہے۔ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس ٹفن کو کھولنے والا نہیں ہوں، اس توشے کو کھولنے والا نہیں ہوں۔ ابو بکر صدیق نے مجھے منع فرمایا کہ اس کھانے کو نہ دے، جب وہ آ جائیں گے ہم ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ کہا کہ نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کے لیے دو۔ کہا کہ نہیں دوں گا، جاؤ کیا کرنا ہے کر لو۔ کہا کہ دیکھ صہیب پھر اتنا ستاؤں گا کہ تو یاد رکھے گا، کیونکہ مذاقی صحابی اور ہر ایک کے مزے لیتے آئے ہیں، تو اتنا ستاؤں گا کہ تو میری بات کو یاد رکھے گا۔ کہا کہ جاؤ کیا کرنا ہے کر لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں۔ حضرت صہیب ٹفن کو لے کر اپنی نگرانی میں بیٹھے ہوئے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس قافلے کے قریب حضرت نعمان آئے اور ان سے کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ بڑا ساز و سامان دکھ رہا ہے، اور ساز و سامان اٹھانے کے لیے تمہیں غلام کی ضرورت پیش آئیں گی ایسا مجھے لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک غلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہا کہ میں غلام بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں، کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 10 اونٹ مجھے آپ دے دینا، میں تمہیں ایک غلام دے دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 10 اونٹ حضرت صہیب کے حوالے کیا اور کہا کہ 10 اونٹ لے لے، اور کہا کہ غلام کا ہی، کہا کہ وہ جو بیٹھا ہوا دور نظر آ رہا ہے وہ غلام، صہیب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ غلام، حالانکہ آزاد آدمی تھے، غلام نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ سفر پر تھے۔ کہا کہ وہ غلام ہے ہمارا، اسے تم لے لینا اور اونٹ مجھے دے دینا۔ کہا کہ سنو ایک بات یاد رکھنا، وہ بڑا باطنی انسان ہے، وہ جو صہیب شخص ہے وہ باطنی انسان ہے، جب بھی ہم اس کا سودا کریں گے تو کہے گا کہ نہیں میں آزاد غلام، میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، یہ خواہ مجھے فروخت کرے، وہ ایسا کہے گا، چاہے وہ کتنا بھی ایسا کہہ لے تم اسے لے کر ہی رہنا، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے 10 اونٹ میں واپس دے دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں یہ 10 اونٹ آپ رکھ لو۔ وہ 10 اونٹ لے کر ادھر تشریف لائے حضرت صہیب کے پاس، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ صہیب نے پوچھا کہ نعمان کیا بات ہے، کہاں چلے گئے تھے، بہت دیر سے نظر ہی نہیں آ رہے تھے؟ ارے ہاں ایک کام سے چلا گیا تھا۔ کہا کہ کیا کام تھا؟ کہا کہ تیرا سودا کر رہا تھا، تجھے فروخت کر دیا ہوں، تجھے بیچ ڈالا ہوں میں نے۔ کہا کہ مجھے بیچ ڈالا ہے؟ کہا کہ ہاں تیرا سودا کر کے آئے، یہ دیکھ 10 اونٹ میں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ کسے بیچا؟ یہ قافلہ جو آ رہا ہے۔ اب وہ قافلے کے لوگ آئے، انہوں نے رسی سے باندھنا شروع کیا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب کہہ رہے کہ بھائی میں آزاد انسان ہوں، میں غلام نہیں ہوں، آزاد انسان ہوں۔ تو کہہ رہے ہاں ہمیں پتہ ہے پہلے سے، تو ایسے ہی کہنے والا تھا، تو یہی کہنے والا تھا کہ میں آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں، چاہے تو کتنا ہی کہہ لے میں آزاد ہوں، ہم نے تیرا سودا کر لیا ہے، اب وہ رسیاں باندھ لیے اور لے کر نکل گئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی صہیب کہاں گیا؟ کہا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہوں، اسے فروخت کر دیا ہوں۔ کہا کہ ایسے کیسے فروخت کر دیا؟ میں نے اسے ناشتہ مانگا، کھانے کے لیے ٹفن مانگا تو کھانا نہیں دے رہا تھا، تو میں نے اسے بیچ ڈالا۔ کسے بیچا؟ وہ قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دوڑے گئے، کہا کہ بھائی اسے چھوڑو، یہ تمہارے اونٹ لو، یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، اسی کوئی غلام نہیں ہے، آزاد انسان ہے، یہ اس نے اپنی مستی میں آ کر تمہیں فروخت کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر صدیق نے نہ حضرت نعمان سے کچھ کہا، نہ صہیب نے نعمان کو کچھ کہا، نہ انہوں نے ان سے کچھ کہا، پھر ہنسی خوشی کہہ کر وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ زندگیاں ہوا کرتی تھیں۔ آج اگر ایسا مذاق ہو جائے تو کیا آج لڑائی جھگڑے پر بات نہ آ جائیں گی؟ تو مذاق ہو لیکن اپنی ایک لمٹ کے ساتھ، یا پھر اس کے ساتھ ہو جو ہماری مذاق کو برداشت کر سکتا ہے۔ کوئی ہماری مذاق کو برداشت ہی نہ کرتا ہو اور ہم اس سے مذاق میں کوئی بات چھپا لے، کوئی چیز لے لے، کوئی چرا لے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مذاق بھی کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مذاق کرتا ہوں۔ کہا کہ لیکن میں اپنے مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مذاق میں جھوٹ بولے گا، مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو اللہ کی اس پر لعنت برستی۔ آج دیکھیں آپ مذاق کے طور پر یا مسکراہٹ کے عنوان سے یا پھر لطیفوں کے عنوان سے کیسے کیسے لطیفے بنوائے جاتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے، حقیقت سے تعلق ہی ہوتا ہے، بالکل سراسر اس میں جھوٹ بنا ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان پر جھوٹ لائے اور اپنی باتوں میں جھوٹ کہہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو ان کی زندگیوں سے سیکھا جائے کہ کیسے آپس کا رہن سہن ہوا کرتا تھا، کیسے آپسی معاملات ہوا کرتے تھے۔ حضرت ثعیبۃ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نعمان ہی یہی صحابی، کیونکہ بہت زیادہ مذاقی تھے، ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا صحابی آئے، 115 سال ان کی عمر تھی، 115 سال۔ غالباً وہ عبداللہ ابن مکتوم ہو یا پھر اور کوئی صحابی ہو، لیکن نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں مسجد کے اندر آئے، وہ پیشاب کے لیے بیٹھ رہے تھے، وہ مسجد کا ہی احاطہ تھا، وہاں بیٹھ رہے تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو لوگوں نے منع کیا کہ بھائی یہاں مت بیٹھو، یہ مسجد کا حصہ ہے، باہر کے حصے میں جا کر بیٹھو۔ تو وہ باہر جا رہے تھے، ڈنڈا ہاتھ میں رہا کرتا تھا۔ ادھر سے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہاں جانا ہے، بزرگ سے کہا کہ چچا کہاں جانا ہے؟ تو کہا کہ بھائی میں طہارت کے لیے بیٹھ رہا تھا، مسجد کا حصہ تھا، لوگوں نے اٹھا دیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں پیشاب فرمائی۔ انہیں شرارت سوجی، یہ حضرت نعمان نے ان 115 سالہ عمر کے بزرگ کو ہاتھ پکڑا اور انہیں ایسے مسجد کے احاطے سے پھرا کر لائے اور ایسی جگہ بٹھا دیا، ایک روایت کے اعتبار سے، کہ جہاں سامنے بازار لگتا تھا، جہاں سامنے بازار لوگ مارکیٹ قائم کرتے تھے، تجارتیں ہوا کرتی تھی، انہی کے سامنے بٹھا دیا کہ بیٹھیا یہاں کوئی لوگ نہیں ہیں، یہاں پیشاب فرما لیں، یہاں پیشاب فرما لیں۔ ایک تو روایت یہ، اور دوسری روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ہی سامنے بٹھا دیا کہ یہیں پیشاب فرما لیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت وہ جو نعمان نے انہیں بٹھایا، وہ پیشاب کرنے لگے، تو کسی نے آ کر انہیں منع فرمایا کہ حضرت یہاں کا آپ پیشاب فرما رہے ہو، یہاں تو سارا مارکیٹ لگا ہے، سامنے لوگ سارا آپ کو دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر وہ غصے میں آ گئے اور ڈنڈا لے کر اٹھے اور قسم کھائے، قسم خدا کی اگر نعمان سے میری ملاقات ہو جائے تو اس کا سر پھوڑ دوں گا، قسم کھا لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول کے جو خلیفہ ہے تیسرے حضرت عثمان، یہ بہت ہی عابد انسان تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کی بہت زیادہ انعامات کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نماز۔ تو یہ جو نعمان نے جن سے مذاق کیا تھا، وہ صحابی جو نابینا ہیں، ان کی ملاقات اتفاق سے نعمان کی ہو گئی۔ حضرت نعمان نے ان سے پوچھ لیا کہ چچا جان کیا سوچ رہے ہو، کن سوچوں کے اندر وہ ہو؟ تو کہا کہ نہیں بس ایک ہی سوچ میں گم ہوں کہ نعمان سے اگر میری ملاقات ہو جائے گی تو اس کا سر پھوڑ ڈالوں گا، یہ ڈنڈا ہوگا اور اس کا سر ہوگا۔ کہا کہ اچھا تم اسے مارنا چاہتے؟ یہی نعمان ساتھ میں کہا کہ ہاں اسے تو مارنا چاہتا ہوں، وہ مدینہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، جاؤ اسے مارو۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہی آپ کا دشمن نعمان جو نماز پڑھ رہا ہے، مارو اسے۔ وہ ڈنڈا اٹھائے اور ان کے سر پر مار دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سر پر مار دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سر پھوٹ گیا، چوٹ آ گیا اور خون جاری ہو گیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ لوگ دوڑے ہوئے حضرت عثمان کے خاندان کے آئے، کہا کہ اس صحابی کو پکڑ لیا انہوں نے، کہا کہ آپ نے انہیں کیوں مارا ہے؟ کہا کہ آج تو میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہوں۔ کہا کہ کس چیز کا بدلہ؟ کہا کہ اس نعمان نے مجھے پیشاب کرنے لگایا تھا سارے لوگوں کے سامنے، میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ میں اس کا سر پھوڑ ڈالوں گا، آج اس کی میری ملاقات ہوگی، میں نے اس کا سر پھوڑ ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے امیر المومنین عثمان بن عفان کے سر پر لکڑی مار دی، یہ نعمان یہ تو بھاگ کر چلا گیا ہے، وہ بھاگ کر چلا گیا۔ کہا کہ اچھا اس نے میرے ساتھ مذاق کیا اور پھر مذاق کیا، ایک مرتبہ وہ مذاق کیا، پھر اور دوسری مرتبہ ایسے مذاق اس نے کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اسے پکڑ کر لائے، اسے سزا دینی چاہیے نعمان کو۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ ادھر سے جو نابینا صحابی تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مزاج تھا لوگوں کا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کہتے کہ اسے پکڑ کر لاؤ، سب کے سامنے اسے سزا دی جانی چاہیے، سب کے سامنے اسے سزا دینی چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہوتا تھا۔ لیکن آپ کے صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، آپ ادھر گزر کر لیتے، معاملات کو آپسی میں ایڈجسٹ کرنے کا آپ کا مزاج تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دیہات سے آئے، غریب تھے، غریب و پریشان حال تھے، اور وہ پریشانی کی حالت میں اللہ کے رسول سے کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور ایک اونٹ ان کے ساتھ تھا،
مگر اونٹ بڑا اونچا تگڑا تھا، بہترین گوشت والا فرما تھا۔ اس اونٹ کو انہوں نے باہر باندھا اور اندر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول سے وہ باتیں کر رہے کہ باہر صحابہ نے دیکھا بہت دن سے گوشت نہیں کھایا تھا۔ صحابہ کے ذہن میں کہ بھائی بہت دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، کہ نعمان کیا کہتے ہو اس اونٹ کے بارے میں؟ اونٹ کی طرف اشارہ کیا، اس اونٹ کو لو ذبح کرو اور گوشت بنا کر کھا لیتے ہیں۔ نعمان نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے پکڑ کر لاؤ۔ سارے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے جو صحابہ بھی ساتھ میں گئے، اونٹ کو پکڑا، ذبح کیا اور اونٹ کا کٹ بھی گیا اور اس کا گوشت بٹ بھی گیا، یہاں تک کہ پکنے کو بھی لگا۔ وہ صحابی اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے۔ ملاقات ہونے کے بعد جب واپس آئے تو اونٹ کی تلاش میں نکلے، تو اونٹ کی تلاش کر رہے تو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی ان کا اونٹ تو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا جو اونٹ ہے وہ انہوں نے کاٹ کر کھا لیا ہے، آپ باہر تشریف لائیں۔ آپ صحابہ سے پوچھنے لگے کیا اس کے اونٹ کو آپ نے ذبح کیا ہے؟ صحابہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے ذبح نہیں کیا۔ نعمان جو تھے وہ حضرت زبیر کی بیٹی کے گھر کے سامنے ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور کھجور کے پتوں کو اپنے سر پر ڈھانپ لیا۔ ان کی ایک حالت وہاں خراب ہو گئی کھجور کے پتوں کی وجہ سے، وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے سامنے سے چھپ کر دیکھنے لگے کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا اونٹ کس نے ذبح کیا؟ صحابہ کہہ رہے کہ ہم نے ذبح نہیں کیا، ہم نے ذبح نہیں کیا۔ نعمان یہ سمجھ رہے کہ یہ میری طرف اشارہ کر رہے کہ اس نے ذبح کیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہا کہ نعمان یہ کام تم نے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں کیا، ان لوگوں نے مجھے اکسایا اس کام کے کرنے پر، انہوں نے اونٹ کو پکڑا، میں نے ذبح کر دیا اور کاٹ کر ہم نے کھا لیا ہے۔ آپ مسکرا دیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اسے ایک اونٹ دوسری ہماری طرف سے اسے اونٹ عنایت فرما دی۔ یہ زندگیاں تھیں۔ تو مزاج تھا صحابہ کا ہنسی مذاق کا بھی، موڈ کو فریش کرنے کا بھی۔ یہ ہمارے نبی کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو مذاق بھی ہو آپس کی زندگی کے اندر، کچھ ہنسی مذاق بھی ہو، لیکن لمٹ کے اندر ہو، لمٹ کے اندر انلمٹ مذاق نہ ہو، مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے، مقام کا خیال رکھتے ہو۔ چھوٹا بچہ بڑے بزرگ سے مذاق کر رہا ہے، یہ ان کے آداب کے خلاف اپنے مزاج کے لوگ ہو، ہم مزاج لوگ ہو یا گھریلو ماحول ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپسی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے مذاق کرتے تھے۔ ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک اچھا کھانا بنایا تھا، ایک بڑا اچھا بہترین میٹھا بنایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ان سے کہا کہ یہ لو کھانا کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ غالباً انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو لیا، اس میٹھے کو ان کے منہ پر لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو لیا، حضرت حفصہ کے منہ پر لگا دیا اور کہا کہ بھائی دیکھو بدلا ہو گیا، یہ بدلا ہو گیا۔ یہ ان کی زندگیاں تھیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں اپنے آپسی زندگی کو گزارنے کا سبق ملے گا۔ گھریلو ماحول کیسا ہو، گھر میں جاتے باپ کے آنے سے سارا گھر ایسے ہو جائے کہ جس سے کرفیو نافذ ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچے انتظار میں ہو کہ ابو کب آئیں گے، چچا کب آئیں گے، دادا کب آئیں گے، یہ انتظار میں ہو۔ آج ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر پر پریشر بنانے کے بہانے یا پھر دباؤ بنانے کے بہانے اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ بچے باپ کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بیوی ڈرتی ہے کہ شوہر گھر میں آ جائے تو اب کیا پریشانی ہوئی، کیا تماشے کرے گا، یہ برتن پھینک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، فلاں اور ہمکا ڈھمکا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگیوں کو گزاریں، اپنی زندگیوں کو ان صفات پر لائیں، ان نقشوں پر لائیں جن نقشوں پر صحابہ کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، جن صفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، اور آپ کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ کی زندگیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ زندگیاں ہیں، یہ تو کچھ اور باتیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اگر ہم سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سبق دیں گے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔